تعریف و توصیف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہم کو پیدا کرنے کے بعد اشرف المخلوقات کا درجہ نصیب فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے صحیح راستے پہ گامزن کرنے کے لیے بہت سی انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ آج میری اس مختصر سی تقریر کا موضوع وہ حقوق والدین ہے۔ اس پرفتن پرآشوب دور میں اگر ایک چھوٹی سی نظر ڈالیں تو ہر صرف بادشاہ کو رعایا سے شکایت، رعایا کو بادشاہ سے شکایت، غلام کو بادشاہ سے شکایت، والدین کو اپنی اولاد سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر ایک کو یعنی دوسرے سے شکایت ہے۔ والدین پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ برے سلوک، برے انداز، برے احتبائی و بربادی سے بات کیا جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو ترجیح دے دی جاتی ہے والدہ پہ۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں ایک صحابی کا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ جب ان کے موت کا وقت آیا تو روح نہیں نکل رہی تھی، ان کی بیوی پریشان ہو گئی۔ بڑے وہ عبادت گزار صحابی تھے، ان سے نہ تہجد چھوٹتی تھی نہ کوئی نماز، بس ان کی ایک چھوٹی سی غلطی تھی، وہ یہ تھی جو دکھنے میں تو بظاہر چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، وہ اپنی بیوی کی بات کو اپنی والدہ کی بات پہ ترجیح دیتے تھے۔ جب ان کے موت کا وقت آیا، جب ان کی روح نکل رہی تھی تو روح نکلی نہیں، وہ تڑپنے لگے تو ان کی بیوی بڑی پریشان ہو گئی، گھر والے پریشان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں صحابی ہیں، موت کا وقت آ گیا، روح نہیں نکل رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، دیکھتے ہیں کہ لیٹے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابی تم کلمہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کھڑے لوگوں سے پوچھا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ سارے لوگوں نے کہا جی ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ ان صحابی کا آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اپنی بیوی کی بات کو مجھ پہ میری بات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گی، ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ ان کو معاف کر دیجیے، ان کو معاف کر دیجیے، لیکن انہوں نے منع کیا میں ان کو معاف نہیں کروں گی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ جنگل سے لکڑی لائی جائے اور ان کو یہیں جلا دیا جائے۔ ان کی والدہ پریشان کہ میرے سامنے میرے لخت جگر کو جلا دیا جائے گا، میرے سامنے میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا اور میں یہ دیکھوں، میرا یہ دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میں دیکھنا کیسے گوارا کر سکتی ہو؟ تو بہرحال ان کی والدہ نے ان کو معاف کر دیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے حق کو نہ ادا کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے، اور انسان ان سب باتوں سے مجبور ہے۔ بالکل ناگوارگی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اپنے والدین کے سامنے اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، حق ادا کرو، برابر حق ادا کرو، نہ بیوی کی بات کو والدہ پہ ترجیح دو نہ والدہ کی بات کو بیوی پہ ترجیح دو۔ اسی طرح جو شخص اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو تو آخرت میں سزا ملتی ہے لیکن دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ مختصر سا واقعہ بتا دیتا ہوں، پاکستان کا ہے۔ ایک آدمی تھا، نوکری سے اپنے گھر پہ آیا، اس کی بیوی نے اس کے ماں کے خلاف شکایت کی کہ یہ کچھ زیادہ بحث کرنے لگی ہے مجھ سے، کچھ زیادہ مجھ سے الٹی سیدھے کام کرانے لگی۔ اس نوجوان کو غصہ آیا اور اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنی والدہ کو مارنے کے لیے گیا۔ اس کی والدہ نماز کی حالت میں تھی، سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں اپنی ماں کی گردن پر اس زور سے پیر رکھا کہ اس کی ماں ہماری کے حقیقی سزا ملی۔ اس کے بعد وہ اور اس کا چچا زاد بھائی ماں کی قبر تیار کی۔ جب ماں کو قبر میں ڈال کے نکلنے لگے تو اس کا چچا زاد بھائی اور باقی لوگ باہر آ گئے، لیکن جب وہ نکلنے کی کوشش کی تو قبر میں اسے دبوچ گیا۔ لوگ یہ تماشا دیکھ کے، یہ ماحول دیکھ کے ڈر گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بلا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام ہوئے، اور کچھ لوگوں نے دعا بھی کی لیکن کسی کی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار وہ نوجوان وہیں تڑپ کے مر گیا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی بیوی نے کہا تو اسی خطا کار تو میں ہوں، سب سے بڑی غلطی میری ہے کہ میں نے ان کو اپنی والدہ کے خلاف بھڑکایا۔ بہرحال اس سے بھی ثابت ہوا کہ جو شخص اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبرت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ عزت و احترام اور ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔